اعظم کے مجاہدانہ کردار کو بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی رسول پاک کے دیگر جانثار صحابہ کی جہاد کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان کے مجاہدانہ کردار کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں ہی عظمت کے حامل ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جنت کے طلبگار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے نہیں، میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دے۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جواں مردی، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی، لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔ اے میرے عزیزو، یہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی عذر تو آ جائے، مجھے باہر نکلنا نہ پڑے، مجھے حضور پاک کی بارگاہ میں دفاع کرنے کے کام میں چھٹی مل جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا ابھی یہ حالات ہیں، میری وہ نوکری ہے، فلاں میری وہ حالات ہیں، فلاں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بولیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے پارٹی ہائی کمان ہمیں نکال دے گی۔ اللہ اکبر، تمہیں یہ اس بات کا خوف تو ہے کہ پارٹی ہائی کمان تمہیں لیڈرشپ سے نکال دے گی؟ اگر تم رسول پاک کی حفاظت کے لیے باہر آئے، شرم کرو، شرم سے ڈوب مرو، جس دن تمہیں ہائی کمان تاجدار مدینہ سے نکالنے کی بات آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جس کو ہائی کمان کہتے ہو سکتا ہے کوئی ساڑی دھوتی والے ہو، الحمدللہ ہمارے ہائی کمان تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منظر بھی دیکھا ہے، اس نوجوان بچے نے وہاں سے بھاگ کر کے مرہم پٹی نہیں کی، وہ لٹکتا ہوا ہاتھ ویسے ہی چھوڑا، تلوار دوسرے ہاتھ میں اٹھا لی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی۔ میاں انگلی کٹ جائے برداشت سے باہر ہوتا ہے، مونڈھے سے ہاتھ کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد منظر یہ بھی دیکھا گیا، اس بچے نے اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لگا ہوا تھا بغل کی، نکال کر پھینک دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو خلل اندازی کر رہا ہے۔ یہ دونوں شہزادے بدر میں شہید ہوئے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ہزاروں لاکھوں سلام ان شہزادوں پر۔ ہماری زندگیاں تمام ہو گئی مگر ہم ان کے قدموں کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کے علل اعلان بیان کے لیے اپنی زندگیاں وار دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی اوقات، آؤ اسی طرح زندگی کا وہ لمحہ بھی دیکھیں جو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ آج رات شادی ہوئی ہے، دلہن سہاگ رات میں ہے، لیکن باہر اعلان ہوا
اس نوجوان نے شادی کی رات ہی اپنی بیوی سے کہا مجھے جانا ہوگا اس لیے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جمع مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔ تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہے۔ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا،
100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے. ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے, مصر میں ایسے حالات آئے, اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا, حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا, پھر دوسروں کا قبضہ ہوا, پھر اسلام آیا, ایسا چلتا رہا. لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا, اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا, کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں, ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے. شہادت کبھی نہیں ملی, آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی تھی, سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے, سب سے زیادہ فتح کرنے والے, سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں, پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں, نیزے لگے ہیں, چاقو لگی ہے, پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں, پورے بدن. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں, لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے, موت کے آثار نظر آئے, بستر پر موت آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں انتقال کیے, کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو, دنیا کو سنا دو, جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے, اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا, ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا, لیکن موت نہیں آئی, موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا, کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے, سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے, کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے, تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا, اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے, صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں مختصر چل رہا ہوں, باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں, کتابوں میں ان کو نکالیں. ان صحابہ کو, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ چوک میں, محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں, وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے, یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے, روم کے بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ کے پاس, یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس. جتنے اس وقت بادشاہ تھے یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے, سیدھے صرف دو لوگ ہوتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے. کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو, آپ کی سلطنت بڑی ہے, آپ کی رعایا ایسے ہیں, نہیں.
بلکہ سیدھے کہتے بسمللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں، اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا، اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے۔ بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا، بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا۔ ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے۔ کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے، یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو۔ کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا۔ شاہ مقوقس کے دربار میں، مصر کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے، اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول بھی کی، اسلام قبول کی۔ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو۔ نجاشی نے کھڑا کیا، کہا کیا تم پیغام لے کر کے آؤ، سناؤ ذرا۔ حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا۔ جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو، اور کچھ پڑھو۔ اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا۔ اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا، سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا، اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو، جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو، سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے، کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا۔ لیکن میرے عزیزوں یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا، یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں۔ یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں، نہ بولیں، ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو دین اللہ کا مختار ہے، اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے۔ آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دغلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو؟ جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہو
جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا. بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے. بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی. وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے. جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا. نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں. اور وہ پکارتی رہ گئی لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا، پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی، واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے. وہاں کے ایک راجا نے چند عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا. وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا، صرف 18 سال کی عمر تھی. محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا، واقعہ سنا. عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم، صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا، اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے، لبیک یا اختی، اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے، مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے، سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے. انگریزوں کے غلام یہ بھی تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے، کھاتے رہے، سب انگلینڈ پہنچاتے رہے. اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے، ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے، یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے، یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے لوگ، باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے، باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا، پاکستان الگ نہیں تھا، بنگلہ دیش الگ نہیں تھا، نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے، لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے، وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو، کیسے میں چھوڑ دوں؟ یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی، تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے، پھر دو بدو ہو جاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی، یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی، سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا، پہاڑوں کا سفر، دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا، اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر، وہ پنڈت خود کہتے ہیں، اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں، یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں.
محمد بن قاسم کے بعد ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے اس وقت۔ جانے کے لیے یہ لوگ آج جو ڈرا رہے ہیں خطرہ ہے خطرہ ہے، میں ان ہندوؤں سے بھی کہوں گا جو سیکولر دماغ رکھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر خواہ مخواہ بیوقوف نہ بنو۔ مسلمان یہاں پر کتنے سو سالوں سے، 700 سال تک جب یہاں اسلامی حکومت رہی تب ہندو خطرے میں نہیں تھے، تب مندریں سلامت رہی۔ کچھ ہوا مندروں کو؟ ہزار ہزار سال پرانی مندر آج بھی ہندوستان میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تاریخ جا کر کے پوچھ لو ان سے ہی، سب مندریں موجود ہیں۔ جب خطرہ نہیں ہوا 700 سال حکومت میں رہنے کے بعد، اب چلو آزادی کے بعد 70 سال اور بھی گزر گئے، اس وقت بھی خطرہ نہیں تھا۔ یہ 2014 سے خطرہ بہت بڑھ گیا۔ کیوں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں سے خطرہ بڑھ گیا۔ ارے وہ بھی کن لوگوں سے خطرہ بڑھا؟ جن کا تم نے مال بھی ختم کیا، ان کی کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے، ان کی ایجوکیشن میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، یہ ہماری جماعت